learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 101۔ وَإِذَا اور جب ضربتم فی الارض تم زمین میں سفر کرو، فلیس علیکم جناح تو تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تکسروا کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ نماز میں سے۔ قصر سے مراد ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے 2 رکعت ادا کرنا۔ صحیح بخاری 1090۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے نبی کی زبان مبارک سے حضر میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں اور خوف میں 1 رکعت فرض فرمائی ہے۔ صحیح مسلم 1575۔ قصر اس کے لیے واجب ہے جو اپنے شہر سے سفر کے ارادے سے نکلے، چاہے اس کا سفر کتنا ہی کم ہو۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں اگر تم قصر کرو نماز میں، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں ستائیں گے، اور اب تو لوگ امن میں ہو گئے، یعنی اب قصر جائز ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بھی یہی تعجب ہوا جیسے تمہیں تعجب ہوا، تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کو پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ دیا ہے تو اس کا صدقہ قبول کرو، یعنی بغیر خوف کے بھی سفر میں قصر کرو۔ صحیح مسلم 1573۔ قصر نماز کی ابتدا شہری آبادی کے ختم ہونے کے بعد ادا کی جائے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت پڑھی۔ صحیح بخاری 1079۔ ان خفتم اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتناکم کہ فتنے میں ڈالیں گے تمہیں، الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین بلا شبہ کافر، کانوا لکم عدوا مبینا تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ بات عرب کے ماحول کے لحاظ سے کہی گئی ہے جو دارالحرب بنا ہوا تھا اور کوئی علاقہ بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، اسی لیے حکم دیا گیا کہ خوف کی حالت میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ حفص رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی میں نماز قصر ادا کرتے اور اپنے بستر پر آ جاتے۔ حفص نے کہا چچا جان اگر آپ نماز قصر کے بعد 2 رکعت سنت ادا فرما لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مجھے سنتیں ادا کرنا ہوتی تو میں فرض پورے کرتا۔ صحیح مسلم۔ قصر کی رخصت کی حکمت اور مصلحت بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں وہ انتہائی مشقت بیان کی گئی ہے جس کا قصر کی رخصت کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے سفر اور خوف کا اکٹھے ہونا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکیلے سفر میں قصر نہ کی جائے، سفر وہ بھی مشقت کا باعث ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ تو قائم کریں آپ، لَهُمُ الصَّلَاةَ ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کھڑی ہو، طَائِفَةٌ ایک جماعت، مِنْهُمْ ان میں سے، مَعَكَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں، اسلحتہم اپنا اسلحہ۔ اس آیت میں صلاۃ خوف کا حکم دیا گیا ہے۔ صلاۃ الخوف کے معنی ہے خوف کی نماز، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں آمنے سامنے ہوں اور ایک دوسرے سے جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں، یا جنگ ہو رہی ہو اور ایک لمحے کی غفلت بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہو۔ ایسے حالات میں نماز کا وقت آ جائے تو صلاۃ خوف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکیں، فَلْيَكُونُوا پس چاہیے کہ وہ ہوں، مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آئے، طَائِفَةٌ اُخْرَى دوسری جماعت، لَمْ يُصَلُّوا نہیں انہوں نے نماز پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں، حِذْرَهُمْ بچاؤ اپنا، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اسلحہ اپنا۔ اللہ تعالیٰ نے خوف کی اس شدید حالت میں، یعنی دشمن کے حملے کے خوف کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز کا حکم دیا ہے۔ صلاۃ خوف کی ترکیب جنگی حالات پر ہے، کیونکہ کبھی تو دشمن قبلہ کی سمت میں ہوتا ہے اور کبھی غیر قبلہ کی سمت میں، اور نماز بھی کبھی 4 کبھی 3 رکعت والی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے پر رہے، پھر جب 1 رکعت پوری ہو جائے تو پہلا حصہ سلام پھیر کر چلا جائے اور دوسرا آ کر دوسری رکعت امام کے ساتھ پوری کرے۔ اس طرح امام کی 2 رکعتیں اور فوج کی 1 رکعت ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کر چلا جائے، پھر دوسرا حصہ آ کر 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھے، پھر دونوں باری باری آ کر اپنی چھوٹی ہوئی 1 رکعت خود سے ادا کر لے۔ اس طرح دونوں حصوں کی 1 رکعت امام کے پیچھے اور 1 الگ ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ایک حصے کو جنگ کے وقت
ایک رکعت نماز پڑھائی جبکہ دوسرا حصہ دشمن کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا۔ پھر نماز پڑھنے والا حصہ دشمن کے سامنے آ گیا اور دوسرے حصے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ پھر پہلے اور دوسرے دونوں حصوں نے اپنی باقی ایک ایک رکعت میدان جنگ میں الگ الگ پوری کر لی۔ صحیح مسلم 1942۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ، کاش تم غافل ہو جاؤ، عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَاتِكُمْ، اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ، تو وہ تم پر حملہ کر دے، مَيْلَةً، حملہ کرنا، واحدةً، ایک ہی بار۔ اپنا اسلحہ ساتھ دینے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اسلام احتیاط کے تقاضوں سے بے پرواہ ہونے کی اجازت کسی حال میں نہیں دیتا۔ دشمن تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جب مسلمان اپنے اسلحے سے اور اپنی حفاظت سے غافل ہوں تو وہ ان پر ایک بار ہی ٹوٹ پڑے۔ یہاں پر نماز میں سامان حفاظت اور اسلحہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، ان کان بکم، اگر ہے تمہیں، اذن، کوئی تکلیف، من مطرن، بارش سے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا، کہ تم رکھ دو، اسلحتکم، اسلحہ اپنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے سلسلے میں بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری 4599۔ وَخُذُوا، اور پکڑے رکھو، حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان۔ اسلام احتیاط سے بے پرواہ ہونے کی اجازت نہیں دیتا، یہی وجہ ہے کہ اگر اسلحہ اتارنے کی مجبوری ہو جائے تب بھی سامان حفاظت سے بے پرواہ ہونے کی اجازت نہیں۔ حالت نماز میں بھی شدت کے ساتھ دفاع کا اہتمام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان اللہ اعد، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمت بڑھائی ہے کہ جن سے تمہارا مقابلہ ہے وہ تمہارے ہی نہیں اللہ کے بھی دشمن ہیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم پوری کر چکو نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، قیامًا، کھڑے ہوئے، وَقُعُودًا، اور بیٹھے ہوئے، عَلَى جُنُوبِكُمْ، اور اپنے پہلوؤں پر۔ یہاں نماز ادا کرنے سے مراد نماز خوف ہے، کیونکہ نماز قصر کر دی گئی ہے، اس لیے اس کی تلافی کے لیے کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اگرچہ تمام نمازوں کے بعد پسندیدہ ہے، لیکن نماز خوف کے بعد اس کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں نماز کے ارکان میں کمی کر دی ہے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر میں مصروف ہونے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر کرو، رات اور دن میں، خشکی میں اور سمندر میں، سفر و حضر میں، دولت مندی اور فقیری میں، کھلے چھپے ہر حال میں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب اطمینان میں آ جاؤ تم، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر عام حالات میں پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، رکوع اور سجدوں کے ساتھ، تمام ارکان کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں وہ سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ سورہ البقرہ 239۔ ان الصلاۃ، بلا شبہ نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، کتاباً، فرض، موقوتا، مقرر اوقات میں۔ نماز کو مقررہ وقت میں پڑھنے کی تاکید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اوقات نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ 238۔ وقت پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب تم پر ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے یا نماز کو اس کے وقت سے مٹا ڈالیں گے۔ میں نے عرض کیا، اس وقت میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، لیکن اگر ان کے ساتھ بھی پالو تو پڑھ لینا، کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ صحیح مسلم 1465۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سویا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آتے ہی ادا کر لے۔ صحیح بخاری۔ وقت کی پابندی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ نماز کی پابندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ نماز کے جو اوقات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے مقرر کردہ فریضہ قرار دیا ہے۔
ولا تہینوا، اور نہ تم کمزوری دکھاؤ، فی ابتغاء، تلاش میں، القومی، قوم کی، ان تکونوا، اگر ہو تم، تعلمون، تکلیف اٹھاتے، فإنہم یعلمون، تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، کما تعلمون، جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ جہاد کا عمل جاری رکھنے کے لیے اس آیت میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ دشمنوں کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اگر تم نے زخم کھائے ہیں تو انہوں نے بھی زخم کھائے ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے رحمت اور جزا کے امیدوار ہو اور انہیں کوئی امید نہیں ہے۔ اگر کافر جنگ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کو ان سے زیادہ بڑھ کر ڈٹے رہنا چاہیے، مسلمانوں کو کفار کا پیچھا کرنا چاہیے اور انہیں اس حال میں پہنچانا چاہیے کہ ان کی قوت ٹوٹ جائے اور وہ کسی مسلمان کے دین، اس کی جان اور مال کے لیے خطرہ نہ رہیں۔ وَتَرْجُونَ، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے، ما لا یرجون، اس کی جو وہ امید نہیں رکھتے۔ مقاتل بن حیان نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، زندگی کی، رزق کی، شہادت کی اور دنیا میں کامیابی کی امید رکھتے ہو۔ جنگ میں تو تکلیف ہی ہے، لیکن تم جنت کی آرزو لیے ہوئے ہو اور کافر کے سامنے ان کے باطل دین کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تمہارے لیے کمزوری کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ مومنوں کو جنگ میں اللہ تعالیٰ سے امید کی وجہ سے زیادہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا دل کی عبادت ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے شک بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ البقرہ 2:18۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، علیماً، سب کچھ جاننے والا، حکیمہ، کمال حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ خوف اور امن کی حالت جو ہے وہ برابر نہیں ہوتی، اسی لیے اس نے اپنی حکمت سے نمازوں کو قصر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کی امیدوں اور کافروں کی نا امیدی سے اپنے علیم ہونے کا احساس دلایا ہے تاکہ مسلمان اللہ کے حکم کو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں اور دشمن کا پیچھا کرنے میں دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ انا انزلنا، بے شک نازل کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، الکتابہ، یہ کتاب، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ نازل کرنے سے مراد ہے کہ اس کتاب کو شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ کتاب حق پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ الانعام 115۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آدھی رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرماتے، اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو ان آسمانوں اور زمین میں ہے، تو حق ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے، اور تیرا فرمان حق ہے، اور تجھ سے ملاقات حق ہے، اور جنت حق ہے، اور دوزخ حق ہے، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھی پر ایمان لایا ہوں، اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور میں تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور میں تیری خاطر اوروں سے جھگڑتا ہوں اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں، بس تو میرے اگلے پچھلے اور باطنی اور ظاہری گناہ بخش دے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ صحیح مسلم 1808۔ لِتَحْکُمَ، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناسی، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے۔ ترمذی اور مستدرک حاکم میں عبداللہ بن عباس اور قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ گم ہو گئی۔ اس چوری کا گمان تامہ بن عبیرک کی طرف تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اشعار لکھتا ہے اور مشہور کرتا ہے کہ یہ فلاں عرب شاعر کے ہیں۔ جب چور کو پتہ چلا کہ اس کے خلاف رپورٹ ہو گئی ہے تو اس نے جلدی سے زرہ جو تھی وہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ میں نے زرہ غائب کر دی ہے اور یہ اسی کے گھر سے برآمد ہوگی، تم جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ ہمارا بھائی تو بے گناہ ہے اور فلاں شخص جو ہے وہ چور ہے، ہم نے اس کا پتہ لگا لیا ہے کہ زرہ اس کے گھر میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھی کی صفائی فرما دیں، اس کی حمایت کریں، کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ زرہ یہودی کے گھر سے برآمد ہو گئی ہے تو آپ نے مجمع میں اعلان کر دیا کہ عبیرک بے گناہ ہے،
قتادہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جان بوجھ کر ایک ایسے خاندان کے خلاف بغیر ثبوت کے چوری کا الزام لگایا جن کا اسلام اور نیکی مشہور و معروف ہے۔ اس پر میں واپس ہو گیا، لیکن میری حالت یہ تھی کہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر میری تمام دولت چلی جاتی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس پر میرے چچا رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مجھے کہا، بھتیجے یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے وہ بات بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی۔ تو رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ اس پر ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ یہ آیات نازل ہوگی۔ مما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو دکھایا، یعنی آپ اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ اس الہام اور علم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام احکام میں معصوم اور محفوظ ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ سورہ المائدہ 47۔ پھر سورہ المائدہ کی آیت 49 میں فرمایا، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں اور آپ ان سے بچ کر رہیں، کہیں آپ کو اس میں سے بعض کے متعلق فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، اور بلا شبہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً نافرمان ہیں۔ وَلَا تَكُن، تو نہ آپ ہوں، لِلْخَائِنِينَ، خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ، جھگڑنے والے۔ مسلمانوں نے طامہ بن عبیرک یا بشیر بن عبیرک اور ان کے خاندان کی طرف سے یہ جھگڑا کیا تھا کہ وہ نیکی میں مشہور ہیں اور ان پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس میں دلیل ہے کہ کوئی شخص اس کے بارے میں جھگڑا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی حقیقت کے بارے میں نہ جان لے۔ اس آیت میں ایسے مسلمانوں کو جنہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی خاطر مجرم کی حمایت کی تھی، اور تمام لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک فریق دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ حق پر ہے تو اسی کی حمایت کی جائے گی، مسلمانوں کی نہیں کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔